آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بڑھتی مہنگائی کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، میں کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، ہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ جو وقت تبدیل ہو رہا ہے، ہم اس تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مانا کہ مہنگائی ہو گئی اور بہت مہنگائی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا، گھی مہنگا، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی۔ تو اب کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، یا ہر وقت اپنے ذہن پر یہ نیگیٹیوٹی سوار رکھیں کہ بھائی مہنگی ہو گئی چیزیں، ہر وقت یہ روتے رہیں، جہاں بیٹھیں اپنے آپ کو بھی ڈپریس کریں اور جو آپ کی کمپنی میں بیٹھا ہے اس کو بھی آپ ڈپریشن کا شکار کر دیں؟ نہیں، نو، ایسا تو بالکل نہیں کرنا۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اس تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مینجمنٹ میں ایک ٹرم پڑھائی جاتی ہے، چینج ڈائیورسٹی۔ جو فرم چینج کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں نہ کرتی، وہ انڈسٹری میں کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتی، کمپیٹ کیا سروائیو بھی نہیں کر سکتی، تباہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری نے کتنا چینج کیا، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کتنا چینج کر لی ہے، کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، یہ سب چیزوں نے کیا کر دی ہے، چینج کر دی ہے۔ اب ایک فرم کہے کہ ہم تو کمپیوٹر نہیں اڈاپٹ کریں گے، ہم تو آئی ٹی کے بندوں سے کام نہیں لیں گے، ہم تو نہیں ہائر کریں گے، ہم کہاں سے ان کی سیلریاں دیں، کیسے کمپیوٹر استعمال کریں، انٹرنیٹ کا خرچہ یہ کیسے ہم بیئر کر لیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسری فرم ہے، اس نے آئی ٹی کو اڈاپٹ کیا، اس نے کہا جی چینج ہے، یہ دور حاضر کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اس کو تو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کمپیوٹر بھی نئے ہائر کیا، آئی ٹی کے بندے بھی ہائر کیے، اور ان کے ذریعے اپنا سسٹم چلانا شروع کر دیا، اکاؤنٹس بھی اپنا سارا انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ لے آئے، اور دوسرے بھی جو کام ہوتے تھے مینول، وہ سارے انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے ذریعے لینے لگ گئے۔ اب ان دونوں فرم کی جو آؤٹ پٹ ہے اس میں بڑا فرق ہوگا، ان دونوں فرمز کے جو ریزلٹ آئیں گے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہوں گے۔ جو مینول سسٹم والا ہوگا وہ دور حاضر کے مطابق تیز نہیں دوڑ سکے گا، وہ رک جائے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا، جبکہ آئی ٹی جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ آگے نکل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ چینج کو جو ہے نا اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں۔ ہر وقت یہ نیگیٹیوٹی اپنے ذہن پر مت سوار رکھیں کہ کیا ہوگا، اپنے ذہن کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں۔ ٹھیک ہے، مانا کہ مہنگائی ہے، پہلے آپ کے جو ایکسپینس ہو رہے تھے، فار ایگزامپل آپ جو ارننگ کر رہے تھے اس میں سے آپ کے ایکسپینس ہو رہے تھے 80%، اب اس کو آپ لے آئیں کہ 90% ہو گئے۔ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو کسی پارٹی کا بندہ ہے، کسی پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بھئی ایک چیز ہو گئی ہے، اس کو اب ہم روک نہیں سکتے ہیں یا کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، ہو گئی، اب کیا؟ اب ہمارا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہمارا رسپانس کیا ہو؟ ٹھیک ہے، ہم بجائے اس کی کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کو گالیاں دیتے رہیں، ہمارے گالیاں دینے سے ان کا کچھ نہیں جانا اور ہمارا کچھ رہنا نہیں۔ رہنا اس طرح نہیں کہ ان کو گالیاں بکیں گے، ہماری گالیاں ان تک پہنچے نہ پہنچے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے تو نام اعمال خراب ہوتے رہیں گے نا بیٹھے بیٹھے۔ ہاں، ہم کچھ ایسی اسٹریٹجی ضرور بنا سکتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ دیکھیں، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک کال ہے، اگر میں کہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ عمران خان کا ہے تو دوسری پارٹی والے اختلاف کریں گے، کچھ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ نواز شریف کا ہے، زرداری کا ہے، یا کسی ایسے لیڈر کا ہے تو پھر دوسرے کچھ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ کا اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسے لیڈر کا ہے، ایک ایسے شخص کا ہے کہ جس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، اس سے کوئی بھی شخص جو ہے نا اختلاف نہیں کر سکتا۔ وہ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ جیسی رعایا ویسا حکمران، ایسے ہی کہ جیسی رعایا ہوگی ویسا ہی ان پر حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ تو اب اگر ہم بجائے حکمران کو کہیں کہ حکمران ایسا حکمران ویسا، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کیا ہیں، جھوٹ ہم میں ہے، چغلیاں ہم کرتے ہیں، ملاوٹیں ہم کرتے ہیں، کرپشن ہمارا جہاں دا لگے ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہی سارے عیب تو ہم اپنے حکمرانوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ سارے عیب ہمارے اندر ہوں گے تو ہمارے حکمران کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟
وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان کو نہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ جو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ جو ہے نا ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو ٹوک سکتے ہیں، جتنا آپ کا اختیار ہے۔ غلط ہوتا دیکھ کر آپ بول سکتے ہیں۔ ایمان کے 3 درجے ہیں نا، ایک درجہ تو یہ کہ تلوار سے روکو، برائی ہوتے دیکھو تو، دوسرا درجہ یہ کہ اس کو آپ اپنے بازو کی طاقت سے روکو، اپنے زبان سے روکو، اور تیسرا آپ کم از کم اس کو اپنے دل میں ہی جان لو، برا جان لو۔ تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آپ جہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں آپ کا رہن سہن ہے، جہاں آپ کا گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے، وہاں پر اگر آپ کوئی چیز غلط ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کو وہیں پہ روکیں۔ جب ہر بندہ اپنے ارد گرد والے ماحول کو ایسے ٹھیک کرنے لگ جائے گا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حکمران ہم پہ ایسے آ جائیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک آپ کی آمدن اور ایک آپ کے اخراجات۔ ایک کو بڑھا لیں، دوسرے کو کم کر لیں، پھر آپ سٹیبل رہ سکتے ہیں، پھر آپ جو ہے نا سروائیو کر سکتے ہیں۔ آمدن کو بڑھانا جو ہے نا ایک تھوڑا سا لینتھی پروسیس ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ آج صبح اٹھے اور آپ نے یہ کام کیا اور آپ کی آمدن بڑھ گئی، تبھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ذرا پروسیس ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ انویسٹمنٹ، کچھ ٹائم انویسٹ، کچھ پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک یہ ہیڈ ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں ہم کہ اس کو کیسے انکریز کیا جائے۔ لیکن جو دوسرا ہیڈ ہے اخراجات کو کنٹرول کرنا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ اخراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخراجات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکسپینسز کیا ہیں۔ آپ کی ایکسپینسز کی ایک ڈائری ہونی چاہیے، آپ نے لکھا ہونا چاہیے کہ میرے منتھلی ایکسپینسز جو ہے نا ان ہیڈز میں اپنے ایکسپینسز کرتا ہوں۔ میرے کچن کے اتنے ایکسپینسز ہیں، گروسری کے اتنے ایکسپینسز ہیں، اس کے بعد الیکٹریسٹی، گیس اور دوسری یوٹیلیٹی بلز جو ہیں ان کی اتنے ایکسپینسز ہیں۔ پھر اس میں سے دیکھیں کہ کیا اس میں اضافی چیزیں ہیں، کیا اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر سروائیو کیا جا سکتا ہے، ان کو اپنی لائف سے نکالیں، ان کو ختم کریں۔ فار ایگزامپل اگر ہم چکن کی مثال لیں، چکن بہت مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو چکن اگر آپ ہفتے میں پہلے 3 دفعہ کھاتے ہیں، اس کو 1 ٹائم لے آئیں، سبزیوں کو بیچ میں انوالو کریں، ٹھیک ہے۔ گھی جو ہے، گھی آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی اپنی لائف میں کم کریں۔ گھی تو ویسے ہی جو نا ہر ڈاکٹر منع کرتا ہے، شوگر وہ بھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بیماری ہے آپ کے لیے، تو کیوں اپنے اندر بیماری ڈال رہے ہیں آپ؟ پہلے آپ بیماری اپنے اندر ڈالیں پیسے لگا کے، بعد میں پھر پیسے لگا کے بیماری باہر نکالیں، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں اپنے ایکسپینسز کی ایک لسٹ بنائیں، اس میں دیکھیں کون کون سے ایکسپینسز بہت ضروری ہیں، ان پہ خرچ کریں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل کنجوسی کرنے لگ جائیں، کنجوس اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور نہ فضول خرچ پسند ہے۔ پسند کون ہے؟ جو میانہ روی سے چلے، جو درمیانہ راستہ اختیار کرے۔ اپنی فیملی پہ خرچ بھی کریں، لیکن خرچ وہاں کریں جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ ایکسپینسز کی آپ کو اشد ضرورت ہے، اس پہ ایکسپینس کریں۔ اپنی زندگی میں سادگی اختیار کریں، ٹھیک ہے، سادہ پہنیں، سادہ کھائیں، سادہ رہائش اختیار کریں۔ سادگی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اس سے آپ کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو زندگی گزارنے کا ثواب بھی ملے گا، دوسرا جو آپ کے ذہن پہ یہ ایک بوجھ سوار ہے کہ میری تو آمدن مہینے کی جو ہے 60,000 ہے، 70,000 ہے، تو اس میں کیسے گھر کا خرچ چلے گا، 50,000 ہے کیسے چلے گا؟ وہ ڈپریشن سے آپ نکلیں گے باہر۔ سب سے پہلے مایوسی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اگر مایوسی کی طرف چلے گئے تو مایوسی تو مسلمان کے لیے ہے ہی کفر۔ مایوسی تو وہ تو بندے کو ویسے ہی فارغ کر دیتی ہے۔ بھئی ایک مسلمان ہو جس کے پاس طاقت رب کائنات کی ہو، سب سے زیادہ بڑی طاقت، تو پھر وہ بندہ مایوسی کرے تو مایوسی تو اس کے لیے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں پہ جب کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ رونا نہیں روتے، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، ہم اسی کے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہم نے۔ تو مشکلات کا رونا مت رو، ٹھیک ہے، جو مشکلات آتی ہیں اس کے اندر چیلنج تلاش کریں کہ اس کے اندر چیلنج کیا ہے۔ اب اچھا اب یہ چیز آ گئی ہے ہم پہ، اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ تو یہ تو تھا ایک سائڈ، ایکسپینس کی سائڈ آپ کی لائف کی، کہ ایکسپینس کو کنٹرول کریں، اس کو منیمائز کریں، جو ضرورت کے ہیں ایکسپینس ان پہ خرچ کریں، جو ابھی ضرورت کے نہیں ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے روک دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنے اضافی ایکسپینسز کو کم کر لیں گے، منیمائز کر لیں گے، تو وہی جو انکم ہے وہی آپ کی سیونگ میں کنورٹ ہوتی جائے گی۔ تو جب آپ کی سیونگ کنورٹ ہوتی جائے گی، انکریز ہوتی جائے گی، تو پھر آپ مینٹلی طور پر ذرا سٹرونگ ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری سائڈ ہے آپ کی جو انکم ہے، اس کو بھی آپ نے انکریز کرنا ہے۔
انکریز انکم کو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو کہیں میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو صبح 9 بجے جاتا ہوں، شام کو 5 بجے 7 بجے گھر آتا ہوں، میں کیسے انکم کو انکریز کر سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے ساتھ بھی آج بڑی آپشنز ایسی انوالو ہیں، بڑی آپشنز موجود ہیں کہ جو انسان اڈاپٹ کر کے اپنی انکم کو انکریز کر سکتا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ گھروں میں مرغیاں پالیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں اب جس بندوں سے بھیڑ پڑا ہوں نا، جن لوگوں سے بھیڑ پڑا ہوں، وہ ایک لوگ نہیں ہے، وہ پورا مافیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب میں ان سے جنگ لڑ رہا ہوں گا، جب میں ان سے لڑ رہا ہوں گا تو بیچاری پیسے گی عوام، مجھے تو فرق نہیں پڑے گا، وہ تو سنگل پرسن ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سوکھی روٹی بھی کھا کے 2 دن میں دو وقت کی سوکھی روٹی کھا کے بھی گزارا کر لیں گے، لیکن جو پیسے گی وہ بیچاری عوام پیسے گی، کیونکہ جب میں چھیڑوں گا ان لوگوں کو تو یہ کیا کریں گے؟ مہنگائی کنٹرول کریں گے، مارکیٹ کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ مرغیاں گھر میں پالیں، آپ انڈے کی بچت ہو جائے گی، آپ کی گوشت کی بچت ہو جائے گی، تو بالکل ایسا ہی ہو۔ میں نے تو ان کی بات پہ عمل کیا، مجھے تو بڑا فائدہ ہوا، مطلب نومبر 2021 میں نے 6 مرغیاں لی، ایک لاتے ساتھ ہی ایکسپائر ہو گئی، باقی 5 بچی۔ 5 بچنے کے بعد انہوں نے الحمدللہ 2 سے 2.5 مہینے بعد جو ہے نا وہ انڈے دینا شروع کر دیے، مطلب یہ کہہ لیں کہ مارچ 22 سے وہ انڈوں پہ آگئے، انہوں نے انڈے دینا شروع کر دیے، اور اس سے لے کے اب تک ماشاءاللہ الحمدللہ وہ ڈیلی کے مجھے 3-4 انڈے دیتے ہیں۔ تو میری تو یہ تو ہیڈک ختم ہو گئی نا کہ انڈے لے کر آنے، ہاں ان کی فیڈ ڈالنی پڑتی ہے، لیکن فیڈ کا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ لے آتے ہیں تو ڈیلی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ دیکھیں مینٹلی طور پہ انسان خرچ کرنے سے نہیں گھبراتا کہ میں خرچ کر رہا ہوں تو یہ پریشانی، انسان تب پریشان ہوتا ہے جب اس کو بار بار ایک ہی چیز میں جو ہے نا انوالو ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایک ہی دفعہ خرچ کر لے تو پھر اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کی فیڈ آپ منتھلی لے آتے ہیں، فیڈ جب اب یہ میری آواز میں بھی آپ کو لگ رہا ہو کہ پیچھے بول رہی ہیں تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا بھی، ٹھیک ہے؟ گھر میں ایک تو یہ ہے کہ بچے ان سے مانوس ہوتے رہتے ہیں، بچے انگیج رہتے ہیں، دوسرا انڈوں کی بچت ہو جاتی ہے، اس میں سے پھر گوشت اگر کھانا ہو تو اس میں سے ایک آدھی پکڑ کے ذبح کر لی، تو گوشت تو خیر اتنا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن انڈوں کا جو ہے نا وہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں گھروں میں۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہے نا ایک اور انویسٹمنٹ کی، برڈز کی فارمنگ کروائی، پیجنز کی، فینسی پیجنز لا کے رکھے میں نے، تو مجھے ان کا بھی بڑا فائدہ ہوا۔ میں کیا کرتا ہوں، میں صبح جاتا ہوں جاب پہ، شام کو 5 بجے 6 بجے گھر آتا ہوں، پیچھے سے میری پروڈکشن آن رہتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، صبح دانہ ڈال کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پھر دانہ ڈال لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھ لیا کوئی اگر بیمار ہے تو اس کا تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ کر دیا، اس کے علاوہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ گئے، تھوڑا وقت بھی گزر گیا، اچھا بھی لگا، اور کیا ہوا، ایک سائیڈ بزنس بھی چل گیا۔ تو اس طرح آپ اپنی انکم جو ہے نا اس انکم کو انکریز کر سکتے ہیں، کوئی ایسی سیف سائیڈ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دوسری انویسٹمنٹ کا آپ کو نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کون سی انویسٹمنٹ میں بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ پہ ہے۔ آپ ایسی سیف سائیڈ کریں جس سے آپ کی دنیا بھی سیف رہے اور آپ کی آخرت بھی سیف رہے، آپ کی آخرت بھی داؤ پر نہ لگے۔ تو جو برڈز کی فارمنگ ہے وہ ایک بیسٹ آپشن ہے، میں آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گا اپنے سیٹ اپ کا، تو انشاءاللہ دکھاؤں گا تاکہ آپ مزید موٹیویٹ ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ 2 چیزیں آپ کے ہاتھ میں، ایک آپ کے ایکسپینسز آپ کے ہاتھ میں، دوسرا آپ کی انکم آپ کے پاس ہوتی ہے۔ آپ محنت کر کے اپنی انکم انکریز کر سکتے ہیں، اور تھوڑی سی محنت کر کے اپنی فیملی کو اپنے اعتماد میں لے کر آپ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ 2 چیزیں کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ جو ہے نا ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے، مہنگائی کے رونے سے باہر آ جائیں گے۔ دیکھیں مہنگائی ہو گئی، پھر میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، میں ایز اے نارمل پرسن آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں اس طرح کے بڑھتے دور میں، اس طرح کے چینج دور میں آپ کیسے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے دور میں 100 روپے میں ہم یہ چیزیں ساری خرید کر لے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ جگہ کا ریٹ یہ ہوتا کرتا تھا، جگہ کا ریٹ اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج دور چینج ہو گیا، ہم ایک نئے دور میں چینج ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے بچے ہمیں کہا کریں گے کہ پاپا آپ ہمیں 1000 روپے دے رہے ہیں تو اس 1000 سے کیا بنتا ہے، جبکہ ہمارے دور میں تو 1000 ہم بمشکل ہی دیکھتے ہوتے تھے، ہمیں 100 250 میں ہم کام چلا لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک نئے چینج دور میں آپ انٹر ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی چینج ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے، آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، مزید پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آج کی ڈسکشن میں آپ کو کافی انفارمیٹیو چیزیں ملی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔